بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کلپ میں ہم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 18 تک 2-3 آیات کا مفہوم بیان کیا تھا۔ اگلی آیات چند آیات کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، آیت نمبر 19 سورۃ النحل، آیت نمبر 19۔ آیت نمبر 17 میں بیان ہوا تھا کہ کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہے جو پیدا نہیں کرتا، یعنی جو تخلیق کرتا ہے کیا وہ اس کی طرح ہے جو تخلیق نہیں کرتا؟ فمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ تھا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور آیت نمبر 19 میں نفی شرک فی العلم ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور اللہ جانتا ہے ما تسرون جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ خالق بھی ہیں، جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری اس نے عطا کی ہوئی ہیں۔ مومنوں کو بھی رزق دیتا ہے اور کفار اور مشرکین اور منکرین کو بھی اسی نے یہ سب کچھ عطا کیا ہوا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا بھی ہے۔ جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 20 اللہ فرماتے ہیں، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور وہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وهم یخلقون بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ مشرکین اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ تو خود تخلیق کیے گئے ہیں۔ صفت علم کو اللہ تعالیٰ خلق کے ساتھ جوڑتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، جس طرح ہم نے ایک کلپ میں اس پہ 2-3 آیات بیان کی تھی۔ سورہ یاسین کی آخر میں جو آیات آتی ہیں، اور سورہ ملک کے اندر الا یعلم من خلق، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ندا کو، پکار کو خلق کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کہ یہ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں، جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ اسی طرح سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اور انہوں نے اس کے سوا کئی اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، سورۃ النحل آیت نمبر 65۔ اور اللہ آسمان سے پانی برسا کر اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنیں۔ اس طرح کی آیت ہم نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں، بارش برساتے ہیں، اور اس سے بنجر زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اور اس میں ہریالی آتی ہے، اس میں فصلیں اگنے لگتی ہیں، اس میں پودے نکلتے ہیں، پھل اور پھول نکلتے ہیں۔ تو وہاں پہ پہلے اس میں جو ہم نے آیت بیان کی تھی اس میں بیان تھا کہ کذالک النشور،
اسی طرح دوبارہ اٹھایا جانا ہے کہ مردوں کو بھی قیامت کے دن اسی طرح زندہ کیا جائے گا. جس طرح بنجر زمین سے زندگی نکل آتی ہے اور گرینری نکل آتی ہے اور پھل اور پھول اور پودے نکلتے ہیں، بارش اللہ برساتے ہیں اور اس سے مردہ زمین کو، بنجر زمین کو زرخیز بنا دیتے ہیں، گرین بنا دیتے ہیں. تو کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ اٹھایا جانا ہے. اور یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسا کر اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. اس میں بڑی نشانی ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنیں. آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 66 اس میں انعام کا ذکر ہے. جو یہ آیت بھی ہم نے پہلے بیان کی تھی کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہارے لیے انعام میں، چوپایوں میں عبرت ہے. ہم تمہیں پلاتے ہیں جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے. من بین فرث ودم، گوبر ہے اور خون ہے اس کے بیچ میں سے. لبناً، دودھ، خالص سائغ للشاربین، پیلیٹیبل فار ڈرنکرز، یعنی جو پینے والوں کے لیے آسان ہو، یعنی حلق سے آسانی سے اترنے والا. اس چیپٹر میں یہ جو ہماری کتاب ہے، اس کا یہ جو چیپٹر ہے قرآن اینڈ کریشن، اس کے اندر ہم یہ جتنی آیات بیان کر رہے ہیں، اس کا اس مسئلے سے گہرا تعلق ہے. یہ جتنی بھی آیات ہم بیان کر رہے ہیں کہ کائنات کے اندر یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری ایک پلین کے مطابق ڈیزائن کی گئی ہیں اور ایک پلین کے مطابق اس سسٹم کو چلایا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں اور اس کے تصرف میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، اس کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں. جتنے ایونٹس ہو رہے ہیں یہ رینڈم اور ہیزرڈ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے تصرف میں ہے اور پوری کائنات میں اس کا تصرف چلتا ہے اور ایک ایک ذرے پر اور ایک ایک چیز پر اللہ کا اختیار اور تصرف ہے. تو ان آیات کو آپ لوگ نوٹ کریں اور ان کو بار بار پڑھیں اور ان کی تفسیر دیکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.